اگر تم دیکھ لیتے تو خوف سے بھاگ جاتے. کس کو؟ اصحاب کہف کو. کیوں؟ کیا ہوا تھا ایسا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو پڑھا ہے آپ نے؟ کیوں نہیں ریسرچ کرتے؟ 300 سال 400 سال کتنے سو سال اٹھے اور انہوں نے کہا ہم تو آدھا پیر ہی سوئے تھے. کچھ بھی نہیں باڈی چینج ہوئی ان کی. حالانکہ ان کو کوئی باہر سے دیکھتا تو خوف سے بھاگ جاتا. باڈی چینج ہوئی تھی تو خوف سے بھاگنا تھا نا. سورہ کہف کی بات بتا رہا ہوں. کس بیس پہ؟ افلا یعقلون کی بیس پہ. اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو خوف سے بھاگ جاتے. ایک بندے کو دیکھ کے تو نہیں خوف سے بھاگنا تھا نا. تو وہ بھی سوئے ہوئے بندے کو خوف سے دیکھ کے بھاگتے ہیں. اور وہ جب سو کے اٹھتا ہے تو کہتا ہے 10 منٹ سویا تھا، آدھا گھنٹہ سویا ہوگا، آدھا پیر یا ایک پیر. اور سب کنسنسس میں آتے ہیں ہاں اتنی دیر ہی سوئے تھے. کسی نے بھی نہیں کہا تیری تو باڈی چینج ہو گئی ہے. نہیں، باڈی کچھ چینج نہیں ہوئی تھی. اگر باڈی چینج نہیں ہوئی تو خوف سے کیسے بھاگتے؟ یہ میں نے کوئی راکٹ سائنس کی سوال کیے ہیں آپ سے؟ ہر لڑکے لڑکی کے ذہن میں یہ سوال ہے اس وقت جو سوچ رہا ہے. ایکسپوجر لے لیا اس نے بس. کیا بات تو اللہ نے کی بھی ہے، کسی آدمی کی تھوڑی بات ہے. تو آیتیں سنا رہا ہے. اور کتنی نشانیاں دکھائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، اور کس زبان نے بتائیں آپ کو. کیا جواب دے رہے ہیں جی وہ علماء کرام نے؟ کیا جواب دیا مجھے؟ اللہ کا معجزہ ہوا ہے، اللہ نے ان کے کان پہ تھپڑ مارا. یہ ویڈیو بنائی، اللہ نے کان پہ تھپڑ مارا ہے. اللہ تعالیٰ کان پہ تھپڑ مارتے ہیں آپ کے؟ کیا بات ہے؟ لکھا ہوا ہے اللہ نے کان پہ تھپڑ مارا ہے. ربنا علی اذانہم، یہ مطلب ہے کہ اللہ نے کان پہ تھپڑ مارا. یہ آپ کے عالم کی ویڈیو ہے اور تم کہہ رہے ہو ٹائم ٹریول کر گئے. تو اللہ کا معجزہ تھا تو ٹائم ٹریول. میں نے کہا میرا معجزہ ہے، اللہ کا ہی معجزے ہوتے نا. ان امیجنیبلی تھک اسے بولتے ہیں، ان امیجنیبلی تھک. اور یوتھ اب تھک سائیکالوجی سے باہر آئے گی، اور صحابہ بھی تھک سائیکالوجی سے باہر آئے تھے. جب کوئی ملتا تھا تو صحابی کہہ رہے تھے یار تو نہ کر، تو کافر ہو جائے گا، تو جتنا ہے اتنا ہی رہے، ٹھیک ہے، تو بس بیسکس کے اوپر ہی رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ایک بندہ آیا، کیونکہ اس وقت ساری دنیا کنورٹ ہونے کے لیے آئی ہوئی تھی، امیر المومنین تھے. اور ایک بندے نے کہا کہ یار میرے سے یہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی 5، اور میرے سے یہ سارے کے سارے فرائض نہیں ہوں گے، میں یہ 3 کام میں کر رہا ہوں، جا رہا ہوں. میں محاورہ مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو. ابو بکر صدیق نے اس کی طرف دیکھا اور جتنا بھی اس نے لیوریج مانگی تھی وہی لیوریج مانگ رہا تھا. ابو بکر صدیق نے کہا جا ٹھیک ہے، جا جتنا کر سکتا ہے وہ تو کر. عمر بن خطاب نے کہا یا امیر المومنین کی کیا آپ نے دیا اس کو؟ ضعیف واقعہ نہیں ہے، پڑھ لیں. ابو بکر صدیق نے آگے سے کیا کہا؟ کیا وہ اسلام لینے ہی نہیں آیا تھا؟ جو کچھ لے رہا تھا وہ تو مجھے دینے دے اس کو، نہ اس سے بھی جاتا اور پھر دشمنی کرتا اسلام کی. تو یہی ہوا پھر. اب ہر جگہ نت نئے قسم کے ایک کنویں کھود دی ہم نے کہ بھائی ہمیں بس قرآن میں سے بس یہ نکالنا ہے ہم نے کہ بس نمازیں کتنی ہیں اور روزے کتنے. آپ سیاست نہیں نکالنی ہے آپ نے. ڈرپوک لوگ ہیں، آپ کو ڈر ہے، خود بولتے ہیں ممبروں میں بیٹھ کے کہ یار اب ایجنسی کا کوئی پکڑ لے گا آ کے. ٹھیک ہے آپ ڈرپوک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. میں تو یہیں پہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کا، مگر خیر ہے اسلام کہ باقی یہ کام کر لو، چلو اپنا اپنا ہی کر لو، ٹھیک ہے. یہ تو نہ کرے کہ قرآن پاک میں کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے، بس جو ہم نے دیکھا وہی ہے. اس طرح تو نہ کرے نا. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا جہاد کیا ہے؟ کبھی سنیں گے آپ؟ نہیں، جہاد ہے ہی نہیں. نظام کیا ہے؟ اللہ نے بتایا اقامت دین یہ ہے. نہیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آئرونکلی اسپیکنگ آپ وہی والی چیزیں نکالتے ہیں جن سے جان بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں آپ کی جان بچ جائے، آپ چاہیں جان بچائیں کوئی بات، مگر وہ چیزیں تو نہ نکالیں جس سے سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے یا سوچ بڑھ جاتی ہے. وہ چیزیں کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ تو رہنے دیں قرآن پاک کے اندر. میں نے تو نہیں سورہ واقعہ میں قسم اٹھائی، اللہ نے اٹھائی ہے. کس کی اٹھائی ہے؟ آپ بتا دیں کس چیز کی قسم ہے. کیوں کہا اللہ نے کہ اگر تم جان لو تو بہت بڑی قسم ہے؟ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ جس لڑکے اور لڑکی کا ہلکا سا بھی ایکسپوجر ہے نا سائنس کا، اس کو سب پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جس لڑکے اور لڑکی کا دونوں کا ایکسپوجر ہے کہ ہاں جی مولوی صاحب کا یہ کام ہے، اس وقت وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور فزکس اور سائنسز جو ہے وہ کہاں سے کون سے مسئلوں کا حل کر رہی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں.
میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں ملا ہوں، سنا ہے، پڑھا ہے، ان سے باتیں کی ہیں. یہ جو آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں نا یہ غیر مسلم، آئی سویئر ٹو یو، کبھی کبھی بول دیتے، زیادہ تر نہیں بولتے، مگر ڈھونڈ ہی اللہ کو ہی رہے ہوتے کہ کائنات کہاں سے آئی ہے. یہی ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ بغیر قرآن کے اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں انہی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ حضرت نوح کی قوم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان پہ دیکھ نشانیاں. حضرت نوح کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ تھی؟ اور ایک بندے نے تو یہاں تک تہمت لگا دی ان کے ایک بزرگ نے کہ آپ نے حضرت نوح کو ایلین کیوں کہا ہے. کیا بات ہے، تہمت سیریسلی یہ تہمت بھی لگاؤ گے؟ میں حضرت نوح کو ایلین کہوں گا؟ نعوذ باللہ. حضرت نوح کو ایلین بتا دیا آپ بول رہے ہیں حضرت نوح. اور ایک تو مولوی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں حضرت آدم سے پہلے بھی انسان تھے. ساحل میاں آپ نے اتنا جھوٹ بولا ہے. اتنے کام میں نے بولا، آپ کو بولا ہے، آپ کے بھائی کو بولا ہے، آپ کی امی کو فون کیا تھا، کس کو کہا ہے میں نے کہ آدم سے پہلے انسان تھے؟ کس کو فون کر کے میں نے کہا ہے؟ کون سی ویڈیو میں آپ نے ایسے سنا ہے یا کون سی کتاب میں نے لکھی ہے؟ سو دیز آر گوئنگ ٹو بی ایشوز وچ آر گوئنگ ٹو بادر. تہمتیں بھی لگانا شروع کر رہے ہیں. کیونکہ وہ صرف فقہ کے ڈاکٹر ہے کہ یہ والے کام کیسے کرنے ہوتے ہیں جس میں آپ نے بس دن گزر جائے. آپ کا اسلام یہی ہے، بس ان کا اسلام کیا، دن گزر جائے بس. نمازیں بھی مسائل پڑھ لو، رکھتے ہیں کتنی ہے، سجدہ صاحب کیسے کرتے ہیں، دن گزار لو ان کا. میں آگے 100 سال کی بات کر رہا ہوں جو اصلی مسائل لانے ہیں. انسان ایک بھی مسلمان نہیں بچنا اگلے 100 سال، ایک بھی نہیں بچنا. اگر ان کو وہ کھلی اجازتیں دی ہم نے، جو سائنس کے پجاریوں کو دی ہوئی ہم نے کھلی اجازتیں، اور قرآن بند کر کے رکھا، ایک بھی مسلمان نہیں بچنا. لوگ دکھاوے کے لیے بھی اسلام چھوڑ دیں گے. اگر ہم نے وہ اجازتیں ان کو دئی رکھی، ان سے نہ مقابلہ کیا. ابھی آپ کے بچے ایل جی بی ٹی سے نہیں خالی وہ ڈیل کر سک رہے ہیں. سویڈن میں، ناروے میں اسکولوں میں مکس شاور نہیں آپ سے برداشت ہو رہے. ابھی تو دیکھیں سائنس نے کہاں تک لے کے جانی ہے بات. آپ کے پوتوں، میرے پوتوں میں سے ایک بھی بندہ اسلام کو بھی نہیں جانے گا. یہ اسلام کے ساتھ نہیں ہونا واقعہ، یہ پہلے دفعہ نہیں ہونا، یہ ہر مذہب کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. انہوں نے جب بھی چھوٹا کنواں کھودا ہے اس کے اندر گھسایا دین کو. اگلی تمام نسلوں نے جس کو ہلکا سے بھی ایکسپوجر ملا انہوں نے کہا بھائی ادھر نہیں جانا، اور ختم کر دی. کہاں گئی انجیل؟ یہی کیا تھا انجیل والوں نے. کہاں گئی؟ اب کہاں ہے اصلی انجیل؟ ویئر از دا بک آف جیسس؟ خود کرسچن نے اٹھا کے پٹخ دیا اب چرچ کو. کیوں؟ بس چھوٹے سے فقیہی مسائل کے بعد بدماشی شروع کر دی تھی چرچ نے. پیسے بھی لیتے تھے، چندے لیتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے. ابھی تک کی ہسٹری آدم سے لے کے آج تک ہسٹری کی سب سے بڑی جنگ کس کے خلاف ہوئی ہے؟ فرسودہ مذہب کے خلاف ہوئی ہے. 30 سال تک گورا خود اپنی چرچ پہ بامبنگ کرتا رہا ہے. بچے اٹھا کے مار دیے پادریوں نے. دور کا کزن نہیں لگتا تھا اس کو بھی اٹھا کے مار دیا کہ نہیں برداشت ہوگی تمہاری یہ 2 نمبریم سے. ابھی تک دا گریٹ وار بولتے ہیں اس کو، ورلڈ وار نہیں، دا گریٹ وار. دونوں ورلڈ وار ملا لیں اتنے بندے نہیں مارے جتنے اس گریٹ وار میں یورپ نے مار دیے. کس کو مار دیا؟ پروٹیسٹنٹس کو مار دیا، کیتھولکس کو مار دیا اٹھا کے کہ نہیں برداشت ہو رہا. مت فطرت کے اس غصے کو آواز دیں، مت آواز دیں. مسلمانوں کے بچے اسلام سے دور بھگا رہے ہیں آپ. اسلام وضو کرانے کے لیے یا نکاح پڑھانے کے لیے نہیں ہے، خالی سلواریں ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا ہوا. نظریں اونچی کرنے کے لیے اسلام آیا. آسمان کی طرف دیکھو، نکال سارے ستارے. ورنہ جب موٹیویشنل لیکچر دینا ہوتا تو اقبال کے شعر پڑھ رہے ہوتے لٹرلی. یار مولوی کو دیکھیں اقبال کے شعر پڑھ رہا ہوتا. جس نے بات یہ کی تھی کہ جو نظام پہ نہیں ہے وہ صرف نمازی ہے، وہ سب سے بڑا کینسر ہے. جس نے کہا تھا کہ آسمان میں دیکھ ستاروں پہ کمر ڈال، وہ کہتے ہیں وہ شاعری میں بات کی تھی. اقبال نے شاعری میں بات کی تھی. سوچے ذرا، اقبال نے جو بھی شعر لکھا تھا نظام کا، اسلام کا، وہ شاعری میں بات کی تھی. اور جو آپ کے بارے میں بات کی تھی وہ بالکل صحیح، ہاں وہ قرآن کی طرف سے بات کی تھی. اچھا ٹھیک ہے، چلے چھوڑے جی اقبال کو، نبی تھوڑی تھا. دا پرابلم از ایکسپوجر. جس کو ایکسپوجر مل گیا اس کو قرآن پاک بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا. اوکے، فقہ کے ڈاکٹر سے فقہ ضرور سیکھ لیں، مگر خدا کا واسطہ ہے فقہ کے ڈاکٹر سے حکمہ نہ سیکھیں.
فقہ کے ڈاکٹر سے نفسیات نہ سیکھیں، خدا کا واسطہ ہے فقہ کے ڈاکٹر سے سائنس نہ سیکھیں، فقہ کے ڈاکٹر سے وہ والا قرآن نہ سیکھیں جو قرآن پاک حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نا کہ بھائی تمہیں نہیں میں بتا سکتا، کافر نہ ہو جاؤ. بار بار وہ حدیث میں آتی ہے کہ کیا گزر رہی ہوگی عبداللہ بن عباس پہ کہ تمہیں میں نے اس کا مطلب بتایا تو تم کافر ہو جاؤ. اور یہ ایگزیکٹلی ہوا، میرے فیصل آباد میں ہوا تھا. میں نے خالی یہ بول دیا تھا کہ یہ ضعیف حدیثیں فزکس کی کیوں ملتی ہیں ہمیں، بس یہ بولا تھا میں نے. وہ سریا ستارے پہ کیوں لے کے جاتے ہیں ذوالقرنین کو ضعیف حدیثوں میں، یہ میں نے غلطی سے بول دی. یہ نہیں کہا کہ گیا تھا، میں نے کہا تھا یہ ضعیف حدیثیں کیوں ملتی ہیں. کوئی ضعیف حدیث بھی اس کے خلاف کیوں نہیں ملتی کہ نہیں ذوالقرنین زمین پہ ہی تھا. یہ کہاں یہ کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس نے اس بندے کے مقابلے میں بول دیا ہو کہ نہیں یار یہ کیا باتیں کر رہا ہو، ذوالقرنین زمین پہ ہی تھا. کسی نے تو جواب دیا ہوگا اس کا. اس بھائی صاحب نے جو میری پھر درگت بنانے کی کوشش کی کہ یہ کیا باتیں کر رہے آپ. میں نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے آپ. انہوں نے یہاں تک بول دیا کہ میں یہی بات ہے تو پھر میں اس حدیث کو ہی مانتا ہی نہیں، میں ایسی حدیثوں کو ہی نہیں مانتا. پھر میں کہا نہ یہ نہ ماننا کفر ہوتا ہے، نہ ماننا. ضعیف ایک پیڈسٹل ہے حدیث کا، آپ یہ نہ کریں کہ میں حدیث کو نہیں کہہ دیں کہ نہیں اس کا کوئی اور مطلب لے لوں گا، یہ کفر میں نہ آ جائے. اور یہ جیسے ہی میں نے جملہ بولا مجھے عبداللہ بن عباس یاد ہے کہ وہ واقعی لوگوں نے تو قرآن کی آیت کو ہی کہہ دینا تھا، ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو کہ زیادہ زمینیں بھی ہیں. پوچھیں نا مولوی صاحب سے، کسی فقہ کے ڈاکٹر سے پوچھیں یہ باقی کی زمینیں کتنے ہیں. دیکھیں پھر آپ کو تو میں ایسے قرآن کے نسخے بتاؤں پاکستان میں اردو میں لکھے ہوئے جہاں پہ یہ ترجمہ ہی ایسا کیا گیا کہ زمینیں نہ نکلیں اس میں سے. پھر کیا ہوا ہے، تحریف ہی ہوئی نا قرآن کی. ترجمے میں وہ جان کے وہ بات نہ لکھی جائے جو اللہ نے عربی میں خود لکھی ہے. Problem is way bigger and we need to fight as Muslim youth, Muslim sisters and brothers. We need to fight the big fight کہ بھائی inferior psychology سے superior psychology میں لے کے آؤ انسانوں کو. اور ہر عالم کو پڑھنا ہے آپ نے، خدارا ہر عالم کو پڑھنا ہے آپ نے. احمد رضا بریلوی سے لے کے مودودی تک، ڈاکٹر اسرار، اشرف علی تھانوی، زبیر علی زئی، جو اہل حدیث اسکالر ہے اس کو بھی پڑھنا ہے آپ نے، جو بریلوی اسکالر اس کو بھی پڑھے. ایسی ایسی خیر ہے ان کے اندر، ایسی ایسی باتیں لکھ گئی کچھ اسکالر میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. فخر الدین رازی بین ہے، کس نے بین کیا ہے؟ خود پڑھیں کس نے بین کیا ہے. گوروں نے نہیں بین کیا، مولویوں نے بین کیا ہوا ہے. پڑھے ذرا فخر الدین رازی کی تفسیر، کس طریقے سے اس نے اصطلاح سمجھائی ہے کہ عربی میں اللہ تعالیٰ کیا رہے. ایک ایک لفظ کے پیچھے 8 9 الگ الگ تمام اینگلز ہے کہ اس لفظ کا اگر یہ والا مطلب لیا جائے تو آیت کا کیا مطلب ملتا ہے. یہ مطلب سارے مطلب ہیں عربی کی لغت میں. یہ محنت کر گیا وہ بندہ. نہیں جی وہ ہمارے کسی عالم سے ٹیلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نہیں ٹیلی ہوتی نا، میں کیا کروں. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ قرآن سنا آگے کہ کیا پتا سننے والا تیرے سے بہتر سمجھ جائے. اس حدیث کا مطلب کب سمجھائیں گے آپ؟ ڈائریکٹ حدیث ہے. نبی اسلام نے کہا قرآن آگے پہنچاؤ، سناؤ لوگوں کہ سننے والا تم سے بھی بہتر سمجھ جائے.